بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کی وسعت اور گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ دوستو، شریعت کی نظر میں ہر بالغ شخص کا نصاب، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کا نصاب الگ ہے، خاص طور پہ عبادات اور طاعات کے اندر۔ قربانی چونکہ ایک عبادت ہے تو عبادت ہر بالغ شخص پر الگ سے لازم ہے، جیسے نماز ہر بالغ شخص پہ الگ سے لازم ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر صاحب نصاب بالغ شخص پر الگ سے لازم ہے۔ اگر گھر میں 3 افراد 4 افراد صاحب نصاب ہیں تو گھر میں سے ایک شخص قربانی کر لے اور کہیں کہ جی سب کی طرف سے ہو گئی، یہ بات درست نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ یہاں کہا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس گنجائش ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ خبردار ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے گھر کے ایک شخص کی طرف سے قربانی کر کے سب کی طرف سے سمجھ لینا یہ بات درست نہیں ہے۔ ثواب میں لوگ شریک ہو سکتے ہیں لیکن جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہ اسی صورت میں ادا ہوگا کہ ہر صاحب نصاب شخص وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ تقریباً 80,000 روپیہ نصاب بن رہا ہے۔ اگر کسی بھی شخص کے پاس 80,000 روپے نقد یا بینک میں پڑے ہوئے یا کسی جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا کسی جگہ کوئی دکان وغیرہ چھوٹی موٹی بنائی ہوئی ہے اور اس میں 80,000 یا اس سے زائد مالیت ہے اس کی قرضے ورزے نکال کے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، اور اس پر سال گزرنا بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس عید کے دن یا عید سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن کہیں سے بھی 80,000 روپے آ گئے تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اس لیے ان مسائل کو علماء سے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد حساب کروائیں علماء سے کہ اگر ہمارے ذمہ قربانی لازم ہے تو ہم ضرور کریں، اور بہت محبت اور پیار کے ساتھ قربانی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔